بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے آخری حج کا سفر کیا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، جس میں سپاہیوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد شامی لوگوں کی تھی جو آپ کے اقتدار میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اسی سفر کے دوران آپ کا آخری بار ہی مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلہ ہوا اور آخری بار ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ حضرت عائشہ سے حضرت معاویہ کی ملاقات کو لے کر بہت سی روایات ملتی ہیں۔ اس ملاقات کو اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے اور اس کے محرکات کیا تھے، انہی پر بات کرنا ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اس سے متعلق مکمل آگاہی ہونا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے جب مدینہ میں ویرود کیا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آ کر دستک دی اور حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت تو دے دی تو حضرت معاویہ بھیڑ بھاڑ چھوڑ کر اکیلے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عائشہ کا آزاد کردہ غلام ذکوان ان کے پاس تھا۔ حضرت معاویہ نے مدینہ پہنچ کر جو تقریر کی تھی وہ ام المومنین نے پہلے ہی سن لی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا غصہ عروج پر تھا۔ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی فرمایا، اے معاویہ، آپ نے میرے بھائی محمد بن ابی بکر کو مصر میں ذبح کر کے جلا دیا ہے اور اب مدینہ آ کر دوسرے بھائی کو بھی اعزاز دینا چاہتے ہیں۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی قتل و قید کی دھمکیاں دی گئیں۔ آپ کا باپ احزاب کے لشکریوں میں سے تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کو مجھ سے ملاقات کی جرت کیسے ہوئی۔ اگر میں اپنے بھائی کے قتل کے قصاص کے طور پر آپ کو قتل کرا دوں تو کون مجھے روک سکتا ہے؟ حضرت معاویہ نے جب ام المومنین کو اتنے غصے میں دیکھا تو اپنی جان کی فکر ہوئی۔ بولے، اے ام المومنین، ذرا نرمی اختیار کیجئے، میں نے آپ کے بھائی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی قتل کا حکم دیا ہے، میں تو اس کے قتل پر رضامند بھی نہ تھا۔ آپ اس وقت جو مجھے قصاص کے طور پر قتل کی دھمکی دے رہی ہیں تو میں تو اس وقت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں، جو دارالامن ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، یہ درست ہے، لیکن آپ ان چاروں جوانوں کو قتل و قید کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ بولے، معاذ اللہ، میں آپ کی مرضی کے خلاف کیسے چل سکتا ہوں؟ یہ لوگ تو مجھے اپنی آنکھوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ان کا دوست میرا دوست اور ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ اگر کوئی ان سے معترض ہو تو میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ یہ باتیں سن کر ام المومنین کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فرمایا، اے معاویہ، خدا کو حاضر ناظر جان لیں اور تنگے قبر اور اس دنیا کی مفارقت سے ڈریں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس پر سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہ ہو۔ بولے، خدا کی قسم، آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی عاملہ ہیں اور اس امر کا حق رکھتی ہیں کہ آپ کے احکام کی تعمیل کی جائے اور آپ کے ارشاد کو دل میں جگہ دی جائے۔ آپ خود ہی انصاف فرمائیے کہ اسلامی دنیا تو یزید کی خلافت پر بیعت کر رہی ہے اور یہ 4 صاحبزادے اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ یہ جائز سمجھتی ہیں کہ میں مسلمانوں سے کیے ہوئے وعدے ترک کر دوں؟ فرمایا، میں یزید کی بیعت سے کچھ واسطہ نہیں رکھتی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ان چاروں جوانان عرب سے نرمی کا سلوک کرو
اور ان کے معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو۔ حضرت معاویہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ابھی باہر کی طرف چلے ہی تھے کہ ام المومنین نے پھر فرمایا، اے معاویہ، ذرا یہ بھی بتائیں کہ حجر بن عدی اور دوسرے صحابہ کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اس وقت آپ کا حکم کہاں گیا تھا؟ بولے، آپ ان باتوں کو چھوڑیے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو وظیفہ مل رہا ہے؟ کیا یہ آپ کے گزر اوقات کے لیے کافی ہے؟ فرمایا، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ مل رہا ہے وہ میری گزر اوقات کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر ان لوگوں کے اور ہمارے معاملے کو خدا پر چھوڑ دیجئے۔ یہ کہتے ہوئے آپ حجرے سے باہر نکل گئے۔ سب کے حسین از زیب ملیحی آبادی، الماس M سوا 314۔ سید سلیمان ندوی نے اس واقعہ کو سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ یوں تحریر کیا ہے کہ امیر معاویہ جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، آپ اس طرح میرے مکان میں تنہا آ گئے، ممکن تھا کہ میں کسی آدمی کو چھپا کر کھڑا کر دیتی، اور جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے تو وہ آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ اس پر امیر معاویہ نے کہا، یہ دارالامان ہے، آپ یہاں ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کے بعد تقریباً وہی الفاظ ہیں جو اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب آخر میں ہم اس واقعہ کو الحافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ کی بیان کردہ روایت کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے البدایہ والنہایہ جلد 8 میں زہری کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت معاویہ حج کرنے کے ارادے سے مدینہ آئے تو آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ دونوں نے علیحدگی میں گفتگو کی، اور ان کی گفتگو کے وقت ذکوان، ابو عمر اور ام المومنین کے غلام کے سوا کوئی شخص موجود نہ تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ اس بات سے بے خوف ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک ایسے شخص کو چھپا دیتی جو آپ داخل ہوتے ہی میرے بھائی محمد کے قتل کے بدلے میں قتل کر ڈالتا۔ حضرت معاویہ نے کہا، آپ نے درست کہا ہے۔ بس جب دونوں کی بات چیت ختم ہو گئی تو حضرت عائشہ نے تشہد پڑھا اور عدل کرنے کی تلقین کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء کی سنت کی اتباع کرنے کی ترغیب دلائی، اور اس حد تک بات کی کہ حضرت معاویہ کے لیے کوئی عذر نہ چھوڑا۔ اور جب آپ بات چیت ختم کر چکی تو حضرت معاویہ نے آپ سے کہا، خدا کی قسم، آپ عالمہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والی اور ناصحہ مشفقہ اور بلیغ انداز میں نصیحت کرنے والی ہیں۔ آپ نے بھلائی کی ترغیب دی ہے اور اسی کا حکم دیا ہے، اور آپ نے ہمیں وہی حکم دیا جس میں ہماری مصلحت ہے، اور آپ اطاعت کی اہل ہیں۔ پس آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، خدا کی قسم، میں نے کسی خطیب کو نہیں سنا جو اللہ کا رسول نہ ہو، اور وہ حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو۔ اس کے بعد یہ ملاقات ختم ہو گئی اور آپ حجرے سے باہر نکل گئے۔ الغرض، حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس ملاقات کے تفصیلی حالات کا تذکرہ نہیں کیا، یا کرنا ضروری نہیں سمجھا، یا پھر اس راوی کے ذریعے آپ تک تفصیلی حالات نہیں پہنچے۔ اس کے بارے اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس اس واقعہ کی بابت کوئی اور مستند حوالہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ پہلی دونوں روایت کے کچھ الفاظ خارجیوں کی طرف سے فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے ملا دیے گئے ہوں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔